موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف روانہ ہوئے. وہاں کچھ خواتین کو دیکھا کہ وہ درخت کے نیچے اپنی مویشیاں روک رہی ہے اور لوگ مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے. آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے ان سے پوچھا کیوں پانی نہیں پینے دے رہی؟ کہا ہم تو نہیں نکال سکتے، ہم تو عورتیں ہیں، اور یہ جو لوگ چروائے ہیں یہ پلا لے اپنے اپنے مویشیوں کو، جو بچ جائے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں. یا وابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، باہر نہیں آ سکتے، مجبوراً عورتیں باہر جا سکتی کام کاج کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور و انبیاء اصحاب القوا ہوتے ہیں. آپ نے وہ لوگوں کو ایسا اور ایسا دکھیلا، اور وہ جو 30-40 آدمی ایک ڈرم نکالتے تھے آپ نے اکیلے اتارا اور بھر کے کھینچا اور ڈالا. ان سے کہا آپ بکریاں چھوڑیں. جب ان کی بکریاں سیراب ہو گئی وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو آپ کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدا میں آپ کے احسانات کا اور آپ کی مدد کا بہت محتاج ہوں. یہ دیکھیں کیا شان ہے. ویسا بچیاں مویشیاں گھر پر لے گئی. ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بہت جلدی نہیں آئی؟ روزانہ تو تمام ریوڑ پانی پی کے پھر آپ آتی تھی. انہوں نے کہا کوئی مسافر درخت کے نیچے کھڑا تھا اور اس نے ہماری مدد کی. اور یا ابت استاجر، ابا جان اس کو کام کے لیے رکھ لے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، زبردست دیانتدار اور طاقتور آدمی ہے. دیانتدار اس لیے کہ عورت اور لڑکیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، صرف ان کی مدد فرمائی. اور طاقتور تو جو 40 آدمی ایک ڈول نکالتے تھے مل کر، حضرت نے اکیلے نکالا. معلوم اس آیت سے یہ ہوا کہ حضرت شعیب کمزور ہو گئے تھے، بوڑھے تھے، خود کام کاج نہیں کر سکتے تھے، ضرورت کے لیے بچیاں باہر جاتی تھی. لیکن یہ بات زیر غور تھی کہ کوئی اچھا لائق باحیا کاموں کا صلاح فلاح رکھنے والا ملے تو رکھیں گے. تبھی تو بیٹی نے کہا ابا جان اس آدمی کو بھیڑ بکریوں کے لیے رکھنا چاہیے، بہت حیا والا آدمی ہے اور بہت طاقتور ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا مسافر آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، تم بھی جا کے ان کو گھر بلا لو، ہم کچھ مدد کر لے، کھانا کھلائے، تھوڑا آرام کر لے. ایک ان میں سے بڑی حیا سے آ رہی تھی. فقہا کہتے حیادار عورت پردوں میں ہوتی ہے، حیادار عورت راستے کے بیچ میں نہیں چلتی، کنارے پر ہوتی. یہ عورتیں ہیں جو بولو پہلوان کی نقلیں کرتی ہے. توبہ. اور ان کو کہا میرے والد آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ ہمارے گھر آئے. حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے. حضرت شعیب علیہ السلام نے صفات اور خصال دیکھے. ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات. حضرت کے اوقات اور حضرت کے اوصاف و خصال دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ صاحب مقام ہے زمانے میں، ابتدائی آزمائشوں سے گزر رہا ہے. آپ نے تسلی دی کہ یہاں فرعون مصر کا کوئی کام نہیں، یہ ملک اس کے قلمرو سے باہر ہے. آپ تسلی سے رہے. اور میں 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، کیونکہ ایک جوان لڑکے کو جوان لڑکیوں کے ساتھ بغیر نکاح کے رکھنا ناجائز. مسئلہ فقہ اس طرح ہے. اور آپ 8-10 سال ہمارے ہاں
کام کاج کرے. ممکن ہے حضرت شعیب کو بذریعے وہی اندازہ ہوا ہو کہ 8-10 سال میں مصر کی فضا سازگار ہو جائے گی اور حضرت موسیٰ واپس جا سکیں گے، کیونکہ اس وقت ان کے خلاف بہت سخت شورش برپا تھی. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں پابند نہیں ہوں گا، 8 سال ہو یا 10 سال. آپ نے کہا اجازت ہے. واللہ علی ما نقول وکیل. امام قتادہ نے اپنے استاد ابن عباس سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ نے کتنے سال گزارے؟ فرمایا انبیاء محسن ہوتے ہیں، 8 سال تو طے شدہ ہے اور 2 سال مزید. میں طلباء سے کہتا ہوں 8واں سال تو دور حدیث کا ہے، 2 سال تخصص میں بھی بیٹھ جاؤ اور کچھ نہیں، بخاری ترمذی مقرر سنو گے. یہی تخصص تیرے تفسیر حدیث فقہ سب کے لیے کافی ہے، مگر بصیرت و بصارت چاہیے.